اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے۔ 30ویں پارے کی یہ سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح کا ذکر کیا ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر کسی کام میں فتح یابی چاہتا ہے تو وہ اس سورت کا عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کو اس کام میں فتح یابی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے اس کے پڑھنے سے انسان محتاجی سے دور رہتا ہے۔ تو اس سورت کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ باوضو یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ لے، یعنی ایک مرتبہ اگر کوئی روزانہ اس سورت کا عمل کرے گا، یعنی زندگی بھر اگر اس کا معمول بنا لے گا تو اللہ رب العزت زندگی میں اس کو کبھی بھی محتاج نہیں کریں گے کسی بھی حوالے سے، نہ اس کو رزق کی محتاجی دیں گے، نہ اس کو بڑھاپے میں محتاجی دیں گے، غرض کہ اس کو کسی بھی قسم کی محتاجی نہیں ہوگی، کبھی اس کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد حاصل رہے گی۔ دیکھیں یہ بڑی ہی بابرکت بات ہے، بڑی ہی فضیلت والی بات ہے کہ ایک انسان کے جس پر اللہ کی خصوصی مدد رہے۔ جب انسان یہ عمل روزانہ کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی ایک خصوصی مدد رہے گی، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی، اور یہ بڑی ہی انسان کے لیے بڑی ہی اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلے میں فتح یابی چاہتا ہے، مثال کے طور پہ وہ جاب کے لیے کہیں انٹرویو دینے جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس میں فتح یابی ملے، یا کہیں عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں اس کو فتح یابی ملی، یا غرض کے کوئی بھی کام ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، وہ آپ پیپر میں اگر آپ نے ایگزامز دیے ہوئے ہیں، رزلٹ اچھا چاہتے ہیں، اس میں فتح یابی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ عمل ابھی سے ہی جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ 100% کامیابی کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی کام میں فتح یابی چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل روزانہ، یعنی یہ سورت 71 بار آپ روزانہ باوضو حالت میں پڑھیں، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی شروع میں ضرور پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ فتح یاب ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتح یاب ہو جائیں، کیونکہ اس صورت میں ہے ہی فتح کا ذکر، کامیابی کا ذکر، تو یہ فتح پر مشتمل صورت ہے، تو اس لیے جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اسی طرح وہ ہمارے بہن بھائی جو بے روزگار ہیں، جن کو روزی نہیں ملتی، مثال کے طور پہ دہاڑی دار بندہ ہے، محنت کرنے والا ہے، اس کی دہاڑی نہیں لگتی، اگر وہ روزانہ اس سورت کا وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کا بندوبست کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کسی کو نوکری چاہیے، جاب کے لیے پریشان ہے، یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، بے روزگار ہے اور روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے، نوکری چاہتا ہے، تو وہ روزانہ 21 بار یہ سورت پڑھے اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد خاص طور پر جب یہاں پر پہنچے تو تصور میں جو مقصد ہوگا اس کو ضرور مد نظر رکھے۔ تو یہ سورت کون سی ہے؟ سورت النصر ہے، 30ویں سپارے کی یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ یہاں پر پہنچے تو تصور میں جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔
یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب آپ یدخلون فی دین اللہ افواجا پر پہنچے تو خاص طور پر تصور میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا جس بھی مقصد کے لیے آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تصور میں رکھیں اور اللہ سے خصوصی مدد کی امید رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی آپ کے کام رکے ہوئے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا مددگار ہوگا. دنیا میں آپ کسی سے مدد مانگیں گے تو آپ کو کبھی بھی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ آپ دنیا سے کچھ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ حقیقی معنوں میں خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ اس سے ہاتھ پھیلا کے مدد مانگیں گے تو آپ یقین مانیں کہ وہ آپ کی غیب سے ایسے مدد کرے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو انسان جب اللہ سے مانگتا ہے، اس سے پکارتا ہے، اس کی آیات کے ساتھ پکارتا ہے، وظائف کے ساتھ، عملیات کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، تو یہ دعائیں اس کے لیے آخرت کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کو غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے. تو جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو کبھی بھی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ دنیا سے تو آپ مانگیں گے، ایک دن کوئی دے گا، دوسرے دن دے گا، تیسرے دن دیکھا، ایک نہ ایک دن وہ آپ کو آپ سے تنگ آ جائے گا. لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جس سے آپ جتنا مانگتے ہو تو وہ آپ کے لیے غیب کے خزانے کھول دیتا ہے. تو یہ سورت کا جو عمل ہے یہ بہت مجرب ہے، اس کو ضرور کریں. وہ ہمارے بہن بھائی جو محتاجی میں مبتلا ہیں، جو کسی بھی کام میں فتحیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے روزگار ہیں، نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا. تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.